بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ طیبہ کا ذکر کیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب شاید دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے نہیں بچا سکتی تھی۔ شاید میری موت اسی طریقے سے لکھی گئی تھی اور آج میرے لیے وہ لمحہ آ گیا تھا جسے میں بچ نہیں سکتا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن میں کئی سوچیں، کئی یادیں آئی۔ پھر نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میرے ذہن کے آگے ایک کالی دبیز چادر سی تنی اور میرے وجود کو ایک انتہائی زبردست جھٹکا لگا۔ آخری خیال جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ کہ شاید میرا وجود زمین کو چھوتے ہی ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر ہی کہیں بکھر گیا ہوگا، مگر شاید نہیں، یقیناً یہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ میں ایک انمٹ صداقت کو بھول گیا تھا کہ زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو موت کے منہ سے نکال کے زندگی بخش دے اور چاہے تو کسی کو زندگی کی سیج پر رنگ رلیاں بناتے ہوئے موت کے منہ میں دھکیل دے۔ مگر انسان بیچارہ کرے بھی تو کیا؟ جب وہ ظاہری شواہد کو دیکھتا ہے تو انہی پر یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے اور ان شواہد کے پیچھے چھپی ہوئی صداقتوں کو بھول جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں جو اپنی موت کو یقینی سمجھتے ہوئے ہر طرف سے مایوس ہو کر زمین سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ کسی بہت ہی پیاری ہستی نے مجھے اپنی باہوں میں مضبوطی سے تھام لیا اور اس وجہ سے میرا وجود زمین سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ ابھی میرا وجود زمین سے کافی فاصلے پر تھا کہ جگنی جانے کیسے اس ظالم شیطانی قوت کے پنجے سے آزاد ہوئی اور انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ میرے پیچھے لپکی، اور اس نے مجھے زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں لیتے ہوئے فضا میں 2-3 قلابازیاں کھائی اور نیچے جاتے ہوئے میرے وجود کی تیزی کو قابو میں کرتے ہوئے آہستہ سے نیچے اتری۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ اس دوران میں مکمل طور پر چند منٹوں کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس شیطانی طاقت کے پنجے سے آزاد ہونے کے لیے اس نے اپنی آستین میں پڑا ایک تیز دھار زہر آلود خنجر انتہائی سرعت اور تیزی سے نکالتے ہوئے اس شیطانی قوت کے پیٹ میں جھونک دیا۔ اس خنجر میں اتنا زہر بھرا تھا کہ اس نے لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں شیطانی قوت کا خاتمہ کر دیا۔ چند منٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو پہلے تو مجھے یقین نہ آیا کہ میں زندہ بچ گیا ہوں، مگر آہستہ آہستہ جب مجھے مکمل طور پر ہوش آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس وقت ہم ایک بار پھر سے اسی کریہا اور بدبو کے ببکے چھوڑتی ہوئی مخلوق کے نرگے میں تھے۔ جگنی میرا سر گود میں لیے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی اور ساتھ ہی بے اختیاری میں ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میرا چہرہ بھگوتے جا رہے تھے۔ ہوش آتے ہی جب میں نے آنکھیں کھولی تو جگنی کی جان میں جان آئی اور ایک انجان سی زبان میں اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کہا۔ شاید اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا جس نے مجھے موت کے منہ سے نکال کے زندگی بخشی تھی۔ میں نے غور سے جگنی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی چھاتی کے اطراف خوبصورت اور حسین پر نظر آ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے اس وقت وہ اپنے مکمل پریوں کے روپ میں میرے روبرو تھی۔ شیطانی مخلوق جو مجھے پہلے نظر نہیں آئی، جانے کیسے وہ بھی اب میری نظروں کے سامنے عیاں تھی۔ میں نے دیکھا ان کی شکلیں جو کہ چاند کی مدھم ہوتی روشنی میں بہت ہلکی اور غیر واضح سی نظر آ رہی تھی، مگر جتنی بھی نظر آ رہی تھی وہ انتہائی حیران کن اور خوفناک حد تک بھیانک اور ڈراؤنی تھی۔ ان کی ٹانگیں اتنی بھاری بھدی موٹی اور لمبائی میں اتنی بڑی تھی کہ ان کی دنیا میں کوئی مثال ملنا ناممکن ہے۔ پاؤں کے ساتھ جڑے بھاری پنجے جو کہ کافی جگہ گر رہے تھے، انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی ٹریکٹر کے خل ہوں۔ ان کے بازو جو کہ زمین سے کافی دوری پر ان کے کندھوں سے جڑے ہوئے ایک عجیب ہی خوفناک اور ڈراؤنا منظر پیش کر رہے تھے۔ ان کا چہرہ اور سر، اف خدا کی پناہ،
بڑے بڑے پتھروں جیسی انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں، سر کے دونوں اطراف لٹکے ہوئے بدے بدنما سے کان، سر کی چوٹی سے نیچے موٹے موٹے رسوں کی طرح لٹکے ہوئے آپس میں گڈمٹ الجھے ہوئے بال، پیشانی پہ سفید بدنما اور سمجھ میں نہ آنے والی لکیروں کا الجھا ہوا جال۔ جانے یہ کسی زبان میں لکھی ہوئی عبارت تھی یا کچھ اور، مجموعی طور پر ان کا جسم اتنا بڑا، موٹا اور پھیلاؤ میں تھا کہ جس کی بھرپور وضاحت کرنا تو شاید میرے بس میں نہیں تھا، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو ظاہری حالت میں ان کے برابر کھڑا ہو کے اوپر ان کے چہرے کی طرف دیکھے تو ان کے سر کی پگڑی زمین بوس ہو جائے۔ یہ انتہائی خوفناک، ڈراؤنی، سنسنی خیز اور دل کو لرزا دینے والی صورتحال تھی۔ اگر جگنی کی زبانی مجھے ان کے بارے میں تھوڑا بہت علم نہ ہو چکا ہوتا تو شاید اس وقت میں ان کو دیکھتے ہی خوف اور دہشت کی وجہ سے آدھا مر چکا ہوتا۔ اس ساری ڈراؤنی اور خوفناک صورتحال میں جگنی کی ذات میرے لیے بہت ہی اہم نہیں تھی۔ جگنی اور ان شیطانی قوتوں میں شاید کچھ مذاکرات ہو رہے تھے، اور شاید یہ مذاکرات میرے ہی حوالے سے تھے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جگنی نے مجھے بتایا، پیارے سائم، میرے ان سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ تمہیں یہاں پر زندہ سلامت چھوڑنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ میری طرف سے تمہیں یہ نئی زندگی مبارک ہو۔ آج تو اوپر والے نے تمہیں بچا کر مجھ پر احسان عظیم کیا ہے، ورنہ میں تو تمہارے بن شاید بھی جی نہ پاتی اور یہیں اس جگہ پر اپنی جان دے دیتی۔ اب تم ایسا کرو کہ یہاں سے سیدھا اپنے گھر چلے جاؤ اور میرے لیے دعا کرو کہ میں بخیر و عافیت ان کی چنگل سے نکل سکوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں جب بھی ان سے آزاد ہوئی تو میں سیدھا تمہارے پاس آؤں گی، اور پھر میں تمہیں اپنے ہمراہ خود تبت میں اپنی آبائی سلطنت لے کر جاؤں گی۔ جگنی، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے بغیر گھر چلا جاؤں گا؟ ان کتوں سے کہہ دو کہ ہم دونوں کا جینا مرنا اگٹا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ میں نے جگنی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو تم سائم؟ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ تم ان بلاؤں کو نہیں جانتے۔ یہ کتنی بے رحم اور ظالم ہے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں۔ تم شاید گزشتہ رات کے واقعے کی وجہ سے شیر ہو رہے ہو کہ رات یہ بلائیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو اب بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ یہ تمہاری سراسر بھول ہے، بلکہ بھول نہیں، بہت بڑی غلطی ہے جو تم بنا سوچے سمجھے کرنے جا رہے ہو۔ میرا خیال ہے کہ رات جو کچھ ہوا اس کی وجہ میری کوئی حمایتی طاقت ہے، اور اس کا پتہ بھی جلد ہی چل جائے گا۔ تمہارا وجود ان کے سامنے ایک تنکے سے بھی کمتر ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے لیے تو یہ خیال بھی انتہائی پریشان کن ہے کہ تم ان بلاؤں کے نرگے میں جانا چاہتے ہو۔ جگنی نے انتہائی پریشانی اور حیرت سے مجھے تکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ جگنی، جو کچھ بھی ہو، میرا جینا مرنا تمہارے سنگ ہے۔ اب پھول ملے یا کانٹے، زندگی ملے یا موت، یا جو بھی میرے مقدر میں ہو، مجھے منظور ہے۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو سائم؟ رات جو تم بچ گئے اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اگر رات والے واقعے میں ذرا برابر بھی تمہاری کسی طاقت کا ہاتھ ہوتا تو اب یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ کبھی نہ ہوتا۔ تمہارے ساتھ ہونے والے اس واقعے نے میری آنکھوں سے بندی پٹی کھول دی ہے۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی روحانی طاقت ہوتی تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا کہ یہ شیطانی طاقتیں تمہارے ساتھ ایسا کرتی۔ تم ایک ایسے اندھے کنویں میں بنا سوچے سمجھے چھلانگ مارنے جا رہے ہو جس میں تمہاری موت یقینی ہے، اور کم از کم میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ جگنی نے مجھے پیار بھرے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مرد ہوں جگنی، اور تم میرا پیار ہو۔ کل کی بات اور تھی مگر آج کی بات اور ہے۔ کل تم میں اور مجھ میں ایسا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مگر کل بھی میں نے تمہارے ساتھ دیتے ہوئے کچھ نہیں سوچا تھا، اور آج بھی تمہارے سنگ چلتے ہوئے کچھ بھی نہیں سوچوں گا۔ تمہیں ان مصیبت کے حالات میں اکیلا چھوڑ کر نہ مردوں کی طرح گھر چلا جاؤں اور پھر تمہاری واپسی کا بزدلوں کی طرح انتظار کروں؟ نہیں، یہ ناممکن ہے جگنی۔ میری غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں، کہ میں اپنے آپ میں تمہارے دشمنوں کے خلاف کوئی طاقت نہیں پاتا۔ میرے ایمان اور یقین کے مطابق
کل کائنات کی سبھی طاقتیں اس ازلی اور بدی طاقت کے سامنے ہیچ اور بے نام و نشان ہیں، جس طاقت کا میں پجاری ہوں، اور مجھے مکمل یقین ہے کہ وہ ذات کبھی بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ میں نے اس کو یقین دلاتے ہوئے کہنے کی کوشش کی، سائم، میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم، مگر ابھی یہ الفاظ اس کی زبان پر ہی تھے کہ شیطانی طاقتوں کی نمائندگی کرنے والی اس انتہائی خوفناک طاقت نے جگنی سے کچھ کہا جس کا میں مطلب سمجھ نہیں پایا۔ جگنی اور دیو میں بڑی دیر تک بات چیت جاری رہی۔ اچانک جگنی ان پر چلائی اور عجب نامانوس سی زبان میں انہیں کچھ کہا۔ یہ کہتے ہی وہ تقریباً میرے اوپر گر گئی اور مجھے اپنی گداس اور مخملی باہوں کے شکنجے میں یوں کس لیا کہ جیسے اسے خطرہ ہو کہ وہ بلائیں مجھ پر حملہ ہی نہ کر دیں۔ اب اس نے روتے ہوئے انتہائی منت ریز لہجے میں مجھ سے کہا، میری بات مان لو سائم، اس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، بیجا ضد نہ کرو، یہاں سے چلے جاؤ پلیز سائم، کیونکہ میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر مجھے یقین ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے چنگل سے نکل ہی آؤں گی، اور میرے ساتھ کافی ایسی طاقتیں ہیں جو کہ میرا ساتھ دیں گی۔ تم کیوں خود بھی بے موت مرنا چاہتے ہو اور مجھے بھی مروانا چاہتے ہو؟ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، زندگی اور موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ان بے نام شیطانی طاقتوں کے بس میں اگر کچھ ہوتا تو کمزور اور لاچار لوگوں کا اس دنیا سے کبھی کا وجود مٹ گیا ہوتا۔ تو مجھے ساتھ کیوں نہیں لینا چاہتی آخر؟ میں نے حفقی برے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ چلے جاؤ سائم۔ جگنی سائم مر تو سکتا ہے مگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنی جگنی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اکیلے موت کے منہ میں دھکیل کر گھر جا کر سکون سے جی پاؤں گا؟ میں لمحہ لمحہ مروں گا تمہارے بغیر، اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارے بغیر لمحہ لمحہ مرنے سے کہیں بہتر سمجھتا ہوں کہ تمہاری باہوں میں عزت اور غیرت سے جیتا ہوا مر جاؤں، تاکہ مجھے قبر میں کم از کم یہ راحت تو نصیب ہو کہ میں نے زندگی کی آخری سانس تک اپنی محبت کا۔ مگر اس سے پہلے کہ میری بات مکمل ہوتی کہ رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک خوفناک اور دلوں پہ لرزہ طاری کر دینے والی دھار سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اوپر ایک سفید باریک سا ریشمی دھاگوں سے بنا ایک جال پھینکا گیا۔ اچانک ہی کسی طاقت نے ہم دونوں کو اس جال میں ایک زبردست دھکا دیا۔ ایک دوسرے سے لپٹے ہم دونوں اس جال میں تھوڑی دور تک گھستے چلے گئے۔ لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں یہ جال چاروں طرف سے بند ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ جگنی یا میں کچھ سمجھ پاتے، ایک جھٹکے کے ساتھ جال کے اندر مقید ہمارے وجود جال سمیت آسمان کی وسعتوں میں پرواز کرنے لگے۔ جگنی نے انتہائی مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں مجھے دیکھا اور اپنی نرم و نازک بازو میں یوں بینچ لیا کہ اگر میں کہیں اس کی باہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل گیا تو پھر اس کے ہاتھ نہ آ سکوں گا۔ مدھیہ پردیش کے ایک انتہائی خطرناک اور سنسان جنگل میں موجود پرانے اور خستہ حال مگر انتہائی ڈراؤنے اور خوفناک شکل کے شیش ناگ مندر میں ہمیں لے جا کر ایک عجیب و غریب سے تہھانے میں قید کر دیا گیا۔ اس تہھانے میں قید کرنے کے باوجود جانے کیوں ہمیں ان طاقتوں نے ریشمی دھاگوں سے بنے اس جال سے نہیں نکالا۔ ایک دوسرے سے لپٹے باتیں کرتے کرتے جانے کب ہمیں نیند آئی اور ہم دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو کے سو گئے۔ دوسرے دن جانے کس وقت کھٹ پٹ کی آوازوں سے ہماری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹائی اور ادھر ادھر دیکھا۔ اس دوران جگنی بھی جاگ چکی تھی اور پریشان سی نظروں سے اندر داخل ہونے والے ان انسانوں کو دیکھ رہی تھی جو ہمیں جال سمیت گھسیٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ شاید ہمیں تہھانے سے باہر لے جانا چاہتے تھے۔ اگر وہ ہمیں باہر لے جانا چاہتے تھے تو نہ جانے کس لیے ہمیں جال گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ ہمیں جال سے باہر نکال کر بھی تو لے جا سکتے تھے، مگر شاید انہیں جگنی کی ذات سے کوئی خطرہ تھا کیونکہ وہ ایک پری تھی اور کسی بھی وقت اڑان بھر کے ان کی نظروں سے غائب ہو سکتی تھی، اور میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اس میں اتنی طاقت تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر اڑنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ بہرحال جلد ہی ہمیں باہر لے جایا گیا۔ رات جب ہمیں یہاں لایا گیا تھا تو تاریکی اور ویرانی کی وجہ سے یہ عمارت انتہائی ڈراؤنی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ دن میں بھی یہ تاثر زائل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مندر کے اندر چاروں طرف بنے کمروں کے درمیان ایک وسیع صحن میں ہمیں لے جایا گیا۔ ہمیں یہاں لانے والے دکھائی تو انسان ہی دے رہے تھے، مگر پتہ نہیں اب یہ انسانوں کا بیس بدلے کوئی ماورائی اور مافوق الفطرت مخلوق تھی یا پھر کوئی واقعی انسان تھے۔
مگر ایک خوش آئند بات یہ تھی کہ جگنی جو کہ رات کو میرے حوالے سے کافی پریشان تھی، اب وہ کچھ مطمئن سی نظر آ رہی تھی۔ شاید اس نے دل ہی دل میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا اور اپنے تئیں مطمئن ہو گئی تھی، مگر اس کے حوالے سے میری پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا تھا اور میں انتہائی پریشانی کے عالم میں موجودہ صورتحال سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر مجھے کوئی بھی ترکیب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر میرا دھیان اس ذات رحیم کریم کی طرف ہو گیا کہ اب تو اسی کا کرم مجھے اس مشکل سے نجات دلا سکتا ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی میرا دھیان اس کے ذکر کی طرف گیا تو بے اختیار میرا ذہن اپنے مرشد کی دی ہوئی انمول اور نایاب تسبیح کی طرف گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر تسبیح موجود نہیں تھی۔ او میرے خدایا، وہ تسبیح کہاں چلی گئی جس کے بارے میں میرے مرشد نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں تسبیح کو مجھ سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن سے لے کر آج تک مجھ پر جتنی بھی مشکلیں آئی وہ کسی نہ کسی طریقے سے حل ہو گئی، اور بعض اوقات تو ناقابل یقین حد تک میرے مسائل حل ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے جب بھی اس تسبیح کے دانوں پر ذکر خداوندی کا ورد جاری کیا تو اللہ نے مجھے اپنے بے انتہا رحم و فضل کی پناہوں میں لے کر مجھے آنے والی تمام مشکلوں سے بے نیاز کر کے سرخرو کیا، اور پھر مجھے بیتی ہوئی دونوں راتوں کے واقعات یاد آئے۔ ایک رات جب تسبیح میرے ہاتھوں میں ذکر خداوندی کے ساتھ موجود تھی تو شیطانی قوتیں مجھ سے دور بھاگنے کی سوچ رہی تھی۔ مگر دوسری رات میں جگنی کی باتوں میں یاد الہی کی تسبیح سے غافل تھا تو وہ شیطانی قوتیں مجھ پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے اس رب کا کہ جس نے جگنی کو اتنی ہمت و طاقت کی کہ اس نے لمحے کے بھی 1000ویں حصے میں اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کا خاتمہ کر کے مجھے زمین پر گرنے سے بچا لیا، ورنہ اگر میرا وجود اسی تیزی سے نیچے زمین پر آ گرتا تو میرے وجود کے شاید پرزے بھی ذروں میں تبدیل ہو کر ہواؤں میں کہیں بکھر جاتے۔ ابھی ہم جال میں موجود ہی تھے کہ باہر لانے والوں نے مجھ سے تھوڑی دوری پر جال میں موجود جگنی پر کالے رنگ کی رقیق نما کوئی چیز پھینکی۔ جو ہی یہ رقیق جگنی کے وجود پہ ٹکرائی، اس کی دہشت اور خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے باہر نکلے ہوئے پر اس کے وجود میں کہیں غائب ہوتے چلے گئے، اور وہ مکمل طور پر انسانی شکل کا روپ دھارتی چلی گئی۔ مگر اس رفیق مادے کے اچانک اس کے وجود پر گرنے سے اس کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کے وجود پر کپکپی طاری ہو گئی، اس کی مسلسل چیخیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس کی حالت زار دیکھتے ہوئے کب سے میں اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جو ہی میں نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو وہاں موجود کئی جانور نما آدمی مجھ سے لپٹ گئے، اور انہوں نے مزید ستم یہ کیا کہ جال کو ایک جگہ سے کاٹ کر مجھے اس میں سے نکالا اور زنجیر سے جکڑ کر عمارت کے قریبی ستون سے باندھ دیا۔ میں ان لوگوں پر چیخنے چلانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا، اور ظاہر ہے ان پر میری چیخو پکار کا کیا اثر ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ جگنی کی چیخیں سسکیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئی، اور جلد ہی شاید درد کی شدت کو نہ سہتے ہوئے وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہی جگنی کو جال سے نکال کر انہوں نے اسٹریچر پر ڈالا اور کالے رنگ کی چادر سے ڈھانپ دیا۔ جلد ہی جانے کہاں سے ایک ایمبولینس آئی، انسان نما جانوروں نے اسے ایمبولینس میں سوار کیا۔ میں جو اس دوران زنجیروں میں بندھا ہوا ان سے چیخ چیخ کے جگنی کو نہ لے جانے کے بارے میں کہہ رہا تھا، مگر کوئی بھی شخص میری طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ جگنی کو ایمبولینس میں سوار کرواتے ہی ایک شخص انتہائی غصے اور نفرت سے دیکھتے ہوئے میری طرف بڑھا۔ آتے ہی اس نے میرے منہ پر ایک زبردست تماچا مارا اور خاموش ہونے کے لیے کہا۔ اس وقت وہ شخص فرعونیت کے نشے میں چور میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ گردن سے نیچے میرا سارا جسم لوہے کی زنجیر سے ستون کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں چاہتا تو سر کو تھوڑی بہت حرکت دے سکتا تھا، اور میں نے اپنے سر کو وہ حرکت دی جو میں دینا چاہتا تھا۔ میرا سر خطورے کی طرح سامنے کھڑے فرعون کی ناک سے ٹکرایا، اور نتیجہ میری توقع سے بھی کچھ زیادہ ہی نکلا۔ وہ شخص بلبلاتا ہوا پیچھے ہٹا اور نیچے گر گیا۔ میں نے دیکھا اس کے ناک سے خون کا فوارہ بہہ نکلا تھا۔ اتنے میں اس کے ساتھی میری طرف بڑھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، لگتا ہے بہت گرمی ہے سالے کے سر پر۔ اوئے کالیا، بہت دن ہوئے کوئی کسرت مسرت نہیں کی، ذرا کھولو اس کے شریر کو لوہے کی رسی سے، ہم بھی دیکھے کتنے پانی میں ہے۔ دیکھو نہ، لوہے کی زنجیروں میں بندہ ہونے کے باوجود ناک پھوڑ دی ہے ظالم نے۔
شاید یہ شخص ان کا لیڈر تھا۔ اس کے بولنے کے انداز سے یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ میں اس وقت انڈیا میں ہی ہوں۔ جو ہی ان کا لیڈر خاموش ہوا تو اس کے کسی ساتھی نے اسے شاید سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چھوڑو نا استاد، کاہے کو اتنی تکلیف کرتے ہو، یہی ٹپکا دیتے ہیں سالے کو۔ نہیں کالیا نہیں، جو میں نے تیرے سے کہا ہے وہ کر، زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہ ہے مجھے۔ بدرو اچھی طرح جانت ہے کہ کس سمے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس کی زنجیریں کھولو فوراً۔ یہ کہتے ہی بدرو نے اپنی جیکٹ کھول کر دور پھینکی اور ایک زبردست قسم کی انگڑائی لی۔ اتنے میں کالیا نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے میری زنجیریں کھول دی، اور یہی ان لوگوں کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے اس وقت مجھے زنجیروں سے آزاد کر کے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کبڈی کا زبردست کھلاڑی اور ایک اچھا اسٹریٹ فائٹر بھی تھا۔ آزاد ہوتے ہی میں نے جسم کو ایک خاص انداز میں موڑا اور یوں ظاہر کیا کہ جیسے میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا ہو، اور اسی درد کی شدت کی وجہ سے میں نیچے گرتا چلا گیا۔ نیچے گرتے ہی میں نے بے ہوش ہونے کا زبردست ڈرامہ کیا جو کہ انتہائی کامیاب رہا۔ حیرت سے سبھی لوگ میری طرف بڑھے۔ ان میں سے کسی نے کہا، لو کر لو بات۔ میں نہ کہتا تھا، استاد مجھے تو یہ کوئی بھنگ، مگر اس کی بات مکمل نہ ہو سکی اور وہ چیخ کر لڑکتا ہوا کہیں دور جا گرا۔ کیونکہ میں نے لیٹے لیٹے اس کے جس نازک مقام پر کک لگائی تھی اس نے اس کا برا حشر کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بندہ اور بھی میری اس خطرناک کک کا شکار ہو کر لڑکتا ہوا کہیں دور جا گرا۔ یہ کل 5 آدمی تھے جن میں ان کا استاد بھی شامل تھا۔ 2 تو میری اچانک نازک مقام پہ لگنے والی کک کا شکار ہو کر اپنے آپ کو کوسنے دے رہے تھے، اور بقیہ 3 میں سے ایک کی ٹانگوں پر میری زبردست کک پڑی تھی اور وہ بالکل ہی میرے اوپر آ گرا تھا۔ میں نے اسے اپنے اوپر سے دور اچھالا اور انتہائی سرعت اور تیزی سے خود بھی کھڑا ہو گیا۔ قریب ہی حیرت کی تصویر بنے دوسرے 2 بندے ابھی میرے خلاف کچھ کرنے کا شاید سوچ ہی رہے تھے کہ میں نے جلدی سے قریب پری لوہے کی موٹی زنجیر اٹھائی اور ان پہ پل پڑا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ انہیں سوچنے سمجھنے کا کوئی موقع ہی نہ ملا۔ میرے ہاتھوں میں موٹی زنجیر اور اپنے دونوں ساتھیوں کا برا حال دیکھ کے میری زبردست کک کا مزہ چکھنے والے ان کے 3 ساتھی پیچھے سے مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کے قابو کرنا چاہا، مگر اب میں ان کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ چکنی مچھلی کی طرح میں ان کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا نیچے گرا، اور نیچے گرتے ہی رول کرتے ہوئے سیدھا ہوا اور ہاتھوں کی انتہائی طاقت سے زنجیر کا رخ ان کی طرف کرتے ہوئے گھمایا۔ 2 بندوں کے چہروں سے لوہے کی زنجیر کسی قاتل چھری کی طرح ٹکرائی۔ وہ چیخ مارتے ہوئے پیچھے گرے، مگر ان میں سے ایک جھکائی دے کر بچ گیا، اور اس سے پہلے کہ زنجیر اپنا چکر مکمل کر کے دوبارہ ان کی طرف بڑھتی وہ مجھ پہ آن گرا۔ چکر کھاتی زنجیر ہم دونوں سے لپٹ گئی۔ اتنے میں چوٹ کھائے ہوئے باقی 4 آدمی بھی میری طرف دوڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے قابو میں کر لیتے میں نے اپنے اوپر موجود بندے کو، جو کہ مجھے چبا ڈال کے بے بس کرنے کے چکر میں تھا، اس کی پسلی میں اپنے ہاتھ کا زبردست مکہ جھڑ دیا۔ وہ او کی آواز نکال کر کراہتا ہوا پرے جا گرا۔ اس کے دور گرتے ہی میں ایک سپرنگ کی طرح اچھلا اور تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ زنجیر ایک بار پھر میرے ہاتھ میں تھی اور وہ لوگ میری زنجیر سے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہو رہے تھے، مگر کب تک جو ہی کوئی مجھے پکڑنے کی چاہ میں آگے بڑھتا، زنجیر سے زخمی ہو کر بلبلاتا اور گالیاں دیتا ہوا دور جا گرتا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان پر مکمل طور پر قابو پاتا، ایمبولینس کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور شاید ایمبولینس میں ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے جو ہی دیکھا کہ میں ان پر قابو پا کر اس کی طرف ہی بڑھوں گا تو اس نے یہاں سے جگنی سمیت بھاگ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ ایمبولینس کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنتے ہی میرا دھیان بٹا تو میں ان میں سے ایک بندے نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ سے زنجیر چھیننے کی کوشش کی، اور زنجیر کا ایک زبردست وار سہنے کے بعد وہ مجھ سے آ کر لپٹ گیا۔ اسے مجھ سے لپٹا دے کر اس کے دوسرے ساتھی بھی میری طرف بڑھے۔ ایمبولینس اس وقت سٹارٹ ہو کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وقت بہت ہی کم تھا اور یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ اگر میں ان لوگوں سے لڑنے میں ہی الجھا رہتا تو جگنی کو کھو دیتا، اور میں اسے کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے ساتھ لپٹے ہوئے شخص کی کمپٹی پر میں نے نیا تلا وار کیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی میں اس کی بے جان ہوتی باہوں سے نکلا، زنجیر وہیں پھینکی اور گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھتی ہوئی ایمبولینس کے پیچھے بھاگا۔ میرے پیچھے لنگڑاتے ہوئے وہ لوگ بھی بھاگے، مگر میری اور ان کی رفتار میں زمین آسمان کا فرق تھا۔
یہ وہی فرق تھا جو کہ ان کی اور میری لڑائی میں بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ دھن و دولت کے لیے لڑ رہے تھے اور دھن دولت کے لیے لڑنے والے زندگی سے پیار کرتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، مگر کسی نظریے اور مقصد کے لیے لڑنے والے زندگی سے پیار نہیں کرتے، اس لیے ہمیشہ جیت انہیں کا مقدر بنتی ہے۔ ایمبولینس کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے اچانک بیک ویو میرر میں پیچھے سے مجھے بھاگ کر آتے دیکھا۔ اچانک اس نے ایمبولینس کی سپیڈ بڑھا دی۔ جلد ہی ایمبولینس مین گیٹ تک پہنچی اور باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہوا باہر نکلا، مگر ایمبولینس ابھی مجھ سے کافی دور تھی۔ میں نے اپنے دوڑنے کی سپیڈ بڑھائی، مگر ایمبولینس تھی کہ ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ گو کہ یہ راستہ کافی ناہموار اور کچا تھا، اور پھر یہ کوئی باقاعدہ سڑک بھی نہیں تھی۔ جار جنگار کو کاٹ کر اس راستے کو رواں رکھنے کی کوشش کی گئی، اور شاید یہی لوگ اس راستے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ عام لوگ تو شاید اس راستے سے واقف بھی نہیں ہوں گے، بلکہ عام لوگوں کو تو شاید اس مندر کا بھی علم نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو علم ہوگا بھی تو وہ اس سنسان مقام پر اس گرتے ہوئے مندر میں آ کر کیا کرے گا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور انتہائی مہارت اور چابک دستی سے ایمبولینس کو یہاں سے نکالے جانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر میں بھی اس تک پہنچنے کے لیے اپنی جان لڑا رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اگر راستہ ایسا ہی رہا تو میں جلد ہی اس تک جا پہنچوں گا، اور پھر شاید خدا نے میری سن ہی لی۔ ایمبولینس سے گڑے کھڈ میں جا گری اور وہیں رک گئی۔ اب پتہ نہیں یہ کھڈا ڈرائیور کو نظر نہیں آیا تھا، یا پھر شاید اس کی اندھادھند ڈرائیونگ کی وجہ سے ایمبولینس اس کھڈے میں جا گری تھی۔ بہرحال یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ایسا ہو گیا۔ میں نے اپنی سپیڈ بڑھائی اور انتہائی تیز رفتاری سے ایمبولینس تک پہنچنے کی کوشش کی۔ ڈرائیور بھی شاید اس بات کو سمجھ چکا تھا اور ایمبولینس کو کھڈے میں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ایمبولینس تک جا پہنچتا، ایمبولینس ایک جھٹکے کے ساتھ کھڈے سے نکلی اور زن سے ناہموار سڑک کی طرف بڑھی۔ میں تقریباً وہاں پہنچ ہی گیا تھا۔ ایمبولینس کو یوں گڑے میں سے نکلتا دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، مگر میں بھی ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ میں نے ایک لمبی جست لگائی اور ایمبولینس کا پچھلا بمپر پکڑ لیا۔ میرے ہاتھوں اور سارے وجود کو ایک زبردست جھٹکا لگا، مگر جگنی کو بچانے کی چاہ میں ایسے جھٹکے میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس سے پہلے کہ گھسٹنے کی وجہ سے میں کسی بڑے حادثے کا شکار ہو کر ایمبولینس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا، انتہائی کوشش کر کے میں بمپر سے ایمبولینس کے پچھلے حصے میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا۔ شکر ہے کہ ایمبولینس کے اوپر لوہے کے پائپ کی چھت موجود تھی۔ چھت سے ہوتا ہوا میں ڈرائیور کی مخالف کھڑکی سے اندر کودنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایمبولینس کا ڈرائیور شاید ایسے حالات کا زندگی میں کبھی شکار نہیں ہوا تھا۔ اس نے مجھے کھڑکی سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ایمبولینس کو یکلخت بریک ماری۔ اس سے شاید وہ مجھے نیچے گرانا چاہتا تھا، مگر اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ اس دوران ڈرائیور بریک تو مار ہی چکا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ایمبولینس سے نیچے دھکا دیا، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے یہ ناممکن نہ ہو سکا۔ اب میں نے اس پر تابڑتوڑ مکے برسانے شروع کیے۔ جلد ہی اس نے اپنی سائیڈ کی کھڑکی کھولی اور نیچے اتر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں بھی اس کے ساتھ ہی پھرتی سے نیچے اترا اور جلد ہی اسے بھاگنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کچھ ہی دیر کی پھینٹی لگنے کے بعد وہ رام ہو گیا اور میرے اشاروں پہ ناچنے کی حامی بھری۔ میرے پیچھے مندر کی طرف سے بھاگ کر آنے والے جانے کہاں رہ گئے تھے؟ مجھے سب سے زیادہ انہیں کی فکر تھی۔ اگر وہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تو انہیں اب تک تو یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ان کے ابھی تک یہاں نہ پہنچنے کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ میرے پیچھے شاید گیٹ تک ہی بھاگے تھے اور اس کے بعد وہ واپس چلے گئے تھے۔ ابھی ہم مندر سے زیادہ دور نہیں تھے۔ اگر وہ لوگ ابھی تک یہاں نہیں آئے تھے تو وہ کسی بھی وقت یہاں آ تو سکتے تھے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ڈرائیور کو وہاں سے ایمبولینس نکالنے کے لیے کہا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ناہموار راستوں پر سفر طے کرنے کے بعد مجھے ایک اونچے مقام پر گھنے درختوں کا ایک جھنڈ سا نظر آیا۔ چھپنے کے لیے یہ ایک بہترین جگہ تھی۔ میں نے ڈرائیور کو ایمبولینس ادھر لے جانے کے لیے کہا۔ سر، وہاں تک ایمبولینس کو لے جانا تو ناممکن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تک جانے کے لیے کوئی باقاعدہ راستہ تو ہے نہیں۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں۔ پیارے اگر جینا چاہتے ہو تو پھر تمہیں وہاں تک ایمبولینس کو لے کر جانا ہی ہوگا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے تو پھر تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ میں نے اسے غصے بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔